فرض سنتا ہے نہیں کوئی نفل ساٹا ہمارے بھی نال نال چل رہا ہے سب تو پہلو نماز 5 نمازاں دے ثبوت با 5 نمازاں ہے حضرت ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترجمہ پڑھتا ہوں حدیث لمبی ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں محبوب یا رسول اللہ اٹھیں نماز پڑھیں حضور اٹھے سورج ڈھلنے کے وقت یعنی ڈھلنے کے قریب تھا مشکار آئی تھوڑا جا ڈھلو آئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے 4 رکعت نماز جو ہے وہ فرض ادا کی پھر ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے جبکہ سایہ جو ہے وہ ڈبل سے ٹرپل شروع ہونے والا تھا اور جبرائیل نے کہا کہ اٹھے نماز پڑھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پھر پڑھی جس کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج غروب ہو گیا یعنی ڈوب گیا حدیث پڑھ رہا ہوں تو حضور کو کہا گیا کہ نماز پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت نماز فرض پڑھے پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے جب شفق غائب ہو گیا سورج کی روشنی بالکل غائب ہو گئی اندھیرا ہو گیا تو حضور اٹھے پھر 4 رکعت نماز پڑھی اور 4 رکعت نماز جو ہے یہ عشاء کی پڑھی فرض اس کے ساتھ صرف ایک نہیں بس 4 فرض پڑھیں 2 فرض پڑھیں فجر سے پڑھیں تو پھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبرائیل علیہ السلام کا آپ کے پاس آئے جس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا سورج نکلنے والا تھا ابھی نکلا نہیں تھا تو کہا کہ آپ نماز ادا کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 فرض پڑھے تو یہ صرف آپ کو ثبوت دیے جا رہے ہیں 5 نمازوں کے جو فرض ہیں وہ حضور نے ان کے علاوہ ہر نماز کے ساتھ جو سنتے ہیں اور جو نماز پڑھے جاتے ہیں وہ بھی حدیث سے آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن آج ٹائم کم ہے پھر انداز جگہ پہ تو فجر کی نماز میں جو قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں فرشتے فجر کی نماز میں اترتے ہیں اور وہ جو قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے اس قرآن کو سنتے ہیں تو اس لیے فجر کی نماز کی پابندی کیا کرے اس کی نماز میں اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں تو پھر یہ جو 3 فرض ہے 4 فرض ہے 2 فرض ہے ان کی حکمت کیا ہے تو دوسرا قول اس میں لکھا ہے کہ امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ عبد الرحمن بصری عبید اللہ یعنی حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب فجر کے وقت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے 2 رکعت نماز شکریہ کے ادا کی اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادائے شکر کے پڑھے ایک رکعت رات کی ظلمت میں اندھیرے کو دور کرتی ہے اور دوسری جو ہے وہ رکعت روشنی کے آنے کی وجہ سے ان کی رکعت یعنی ثواب تھا ہم پر بھی اسی طرح یہ 2 رکعت نماز فرض ہیں حضرت آدم کس نے یہ ادا کیے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے 2 فرض یہ جو فرض نہیں تھے نفل ادا کیے شکر کے تھے شکرانے کے طور پر تو دوسری آگے نماز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کا فدیہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چوٹی لگی تو پھر دعا آیا تو شکرانے کے طور پر اس وقت زور کا وقت تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی اس لیے یہ 4 رکعت نماز زور ٹھہری اور اس کے بعد حضرت عزیر جو ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام جب ان کو اٹھایا گیا ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کتنی دیر یعنی ٹھہرے رہے وہاں اس حالت میں انہوں نے کہا کہ 1 دن پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا کہ بلکہ میں اس حالت میں دن کا بعد حصہ ٹھہرا ہوں لہذا انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی اور یہ 4 رکعتیں عزیر علیہ السلام کی عصر کی نماز تھا اس وقت عصر کا ٹائم تھا اور بعد میں کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی وہ مغرب کے وقت معاف کی گئی مغرب کا ٹائم تھا شام تھا تو وہ معاف کی اللہ نے معاف کی انہوں نے معافی مانگی تو انہوں نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھنی شروع کی لیکن وہ تھک کر 3ری رکعت میں ہی بیٹھ گئے اس لیے مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت ٹھہری 3 رکعت نماز ٹھہری اور عشاء کی نماز جو ہے سب سے پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی یہ سارا یعنی جہاں کو نبیوں کی ادائیں تھی جیسے جیسے انہوں نے شکر اللہ کا ادا کرتے ہوئے ادا کی
ہوئی ہماری نماز ٹھہری. تو یہ جو ثبوت تھے حدیث سے فرض نماز کی آپ کے سامنے رکھے. آگے ہم جو سنتے ہیں جو نفل ہے ان کا بھی ثبوت آپ کو حدیث سے دیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہم ماہ